اور اس کا تیسرا باب اور اس کی 7ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ عبرانیوں کے نام مقدس پولس کا خط، اس کا تیسرا باب اور اس کی 7 آیت سے 3 اور 7۔ بس جس طرح کے روح القدس فرماتا ہے، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو صاف دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا۔ آمین۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے کیا ہو جی؟ کتنے لوگوں کو سمجھ آئی ہے؟ یہاں پر لکھا پس جس طرح کہ روح القدس فرماتا ہے اگر تم اس کی آواز سنو، اگر آج کیا جی؟ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگ میں کیا تھا۔ آمین۔ آپ سب کو سمجھ آئی ہے ہمارا مضمون کیا ہے؟ خدا کی آواز۔ اور یہاں پر جو حوالہ ہم نے پڑھا، جو آیت ہم نے پڑھی، یہاں پر وہ فرماتا ہے پس جس طرح کا روح فرماتا ہے۔ کون فرماتا ہے جی؟ جب آپ کو یا مجھے کلام کے لیے یا کلام کے واسطے یا خدا کی خدمت کے واسطے بلایا جاتا ہے تو وہ روح فرماتا ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر بات ڈالتا ہے۔ آمین آمین۔ اور میں 2-3 دن سے سوچ رہا تھا کہ کیا میں بیان کروں، کیا بیان کروں، کیا بیان کروں، سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے۔ لیکن جب 9 بجے 10 بجے ہم نے پریئر سٹارٹ کر دی تھی، اس جو ہم دعا کر رہے تھے سارے مل کر، بزرگ تھے، چاچو سعادت تھے، بھائی شہزاد تھے، ایڈر سلیم تھے، اور بھی کافی لوگ تھے، ہم پریئر کر رہے تھے۔ جب اس پریئر کے اندر میں 1 گھنٹہ پوری ہم نے ایسے پریئر کی، جو لائٹ کا جو دورانیہ تھا اس میں خدا نے یہ بات میرے ذہن میں ڈالی۔ اسی دوران خدا نے یہ سارے کا سارا کلام مجھے دیا جو آج میں سب کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اور یہ کلام ہم سب کے لیے ہے۔ مجھے بھی اس کی آواز سننے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اس کی آواز سننے کی کیا ہے؟ ضرورت۔ آمین۔ یہاں پر پاک کلام فرماتا ہے پس جس طرح کہ روح فرماتا ہے۔ کون فرماتا ہے جی؟ روح القدس فرماتا ہے۔ اور پاک روح ہر شخص کی زندگی سے واقف ہے۔ پاک روح کیا ہے جی؟ ہر شخص کی زندگی سے کیا ہے؟ واقف ہے۔ اور جب روح فرماتا ہے تو ہمیں روح کی بات کو رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہماری اوقات بھی نہیں کہ ہم روح کی بات کو کیا کر دیں؟ رد کر دیں۔ کیونکہ یہاں پر کلام مقدس صاف صاف بیان کر رہی ہے جی کون فرماتا ہے جی؟ روح فرماتا ہے۔ خدا کی آواز جب ہمیں آتی ہے تو وہ روح القدس فرماتا ہے۔ خدا بولتا ہے، خدا سنتا ہے، خدا دیکھتا ہے۔ خدا ہر ایک اپنے بندہ، اپنی بندی پر اپنے کلام کے وسیلہ سے اس کی زندگی کو جھنجھوڑتا ہے۔ خدا کا کلام جب ہوتا ہے تو یہ ہماری زندگیوں کے لیے ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی ایسی حالت میں ہے تو اس کے لیے آج موقع ہے کہ وہ خدا کی آواز کو کیا کرے جی؟ وہ خدا کی آواز کو سنے۔ اور بس اگر تو آج اس کی آواز کو سنے تو کیا کرے؟ اپنے دل کو کیا کر؟ سخت نہیں کرنا۔ آواز آ رہی ہے، یہ کلام ہے، آواز آ رہی ہے، دل اگر سخت نہیں تو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ کیونکہ یہاں پر وہ فرما رہا ہے جس طرح کہ روح فرماتا ہے، روح قدس فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی آواز سنو۔ آج جڑا لفظ ہے نا، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ آج کل تے گل نہیں پانی، آج ابھی اسی وقت، کیونکہ یہ کلام آج ہو سکتا پھر کب ہم اس کے بارے میں سیکھیں۔ وہ کہتا آج اس کی آواز کو سن تو اپنے دل کو کیا کر؟ سخت نہیں کرنا۔ اگر سخت دل ہے تو نرم ہو، تاکہ خدا کا کلام اندر جا کر کام کرنا شروع کر دے۔ آمین۔ اور یہ دل سخت ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ تھوڑا سا بتائیں ذرا، کیا مراد ہے؟ ہاں، غصہ کرنا اچھی بات ہے، اور جی جس کے اندر احساس نہیں ہوتا، اور سن کے انسنا کر
ساری کی ساری چیزیں ہمارے دل کے اندر بھری ہیں تو جگہ کیسے ملے گی خدا کے کلام کو؟ نفرت نکالیں گے تو محبت آئے گی. آمین. نفرت نکالیں گے تو کیا آئے گی؟ محبت آئے گی. محبت کیا ہے؟ خدا کا کلام. مثال کے طور پر جیسے یہ ہے، اب اس پاؤڈر کا یہ ڈبہ چھوٹا سا یہ بھرا ہوا ہے، جب یہ بھر جائے گا تو اس کے اوپر جتنا بھی ہم پاؤڈر ڈالیں گے کیا ہوگا؟ وہ نیچے گرے گا، باہر گر جائے گا. ایسے ہی ہے جدو سارا دل بھریا دوسری چیزاں نہ تے کلام کتنے وچ اثر کرے گا؟ ایسے ہی ہے. وہ پھر کیا ہوگا؟ جیسے خداوند یسوع مسیح نے ایک جگہ پر کہا کہ ایک بیج بونے والا بیج بونے کیا ہوا جی؟ نکلا. کچھ راہ کے کنارے گرا، کچھ پتھریلی زمین پر گرا، اور کچھ کہاں گرا جی؟ جھاڑیوں میں. آمین. اب یہ جو پتھریلی زمین ہے نا یہ سخت دلی ہے. یہ کیا ہے؟ سخت دلی ہے کہ بیج بھی آیا، اس زمین نے اپنا منہ نہیں کھولا تاکہ بیج اندر جائے اور پھر پھل دار باہر آئے. آمین. وہ سخت زمین. اور آج بھی جب ہم ہل جوتے ہیں، جو کسان ہیں ان کو پتہ جب سخت زمین ہوتی ہے تو پھل نہیں ہوتا. آمین. وہ دیکھیں جو چول بیج دے پہلے وہ پورا کرتے ہیں، پھلی زمین کرتے ہیں، پھر تاک میں چلا بلانا سخت دے وچ لگے گی. جب وہ نرم کی جاتی ہے وہ کی وہ سادے لفظوں میں کہتے ہیں کدو کرنا. ایسے ہی وہ کرتے ہیں تاکہ جب وہ چاول کا ایک ایک وہ کیا کہتے ہیں اسے لاب لا لو نہیں پتا ڈنڈی جو لگاتے ہیں ایسے سارا پودا کہہ لو کیا ہوتا پھر لاب کہتے ہیں انہوں اینڈ دباتے ہیں. ایسے کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ سخت دے وچ پودا لگے گا نہیں لگے گا. جدو نرم کیتا جاتا ہے 4-5 دن تو ہل جوتتے ہیں. آمین. 5-6 دن سے اس پر ہل جوتے اس پر پانی ڈالتے تاکہ وہ زمین کیا ہو جی؟ نرم ہونا شروع ہو، تاکہ جب کوئی کسان آئے تو اس زمین جو نرم ہو چکی ہے اس پر پودا لگائے، وہ پودا زمین میں جائے اور پھر پھلدار درخت بن جائے. آمین. سارے چول کھان تاکہ میرے بدلے. آمین. اگر وہ زمین سخت ہوگی تو پودا جل جائے. یہاں پر وہ فرماتا اگر تم آج اس کی آواز سنو تو اپنے دل کو سخت، اور سختی سے مراد یہی ہے کہ دنیا داری کی چیزیں جب ہمارے اندر ہوں گی تو ہمارا دل سختی ہے. آمین. نفرت جائے گی تو محبت آئے گی. آمین. غصہ جائے گا تو پیار بھی زندگی میں. آمین. اور پیار کیا ہے؟ خدا کا کلام. آمین. جیسے جیسے دلوں کے اندر سے وہ ساری کی ساری اپنے اندر جو میرے اور آپ کے اندر فطرت ہے انسانی وہ جاتی جائے گی اور روح القدس کام کرتا جائے گا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اور خدا کی آواز ہے یہ آج ہم سب کے لیے. آمین. اور یہاں پر خداوند نے فرمایا کہ جب تم اس کی آواز سنتے ہو، اگر آج ابھی اسی وقت جو شخص بھی اپنے دل کو نرم کرے گا آج خدا کا کلام اس کے لیے ہے، ورنہ جنہیں نرم نہیں کیتا تو بے فائدہ خدا کا کلام. آمین. اور خدا کی محبت بڑی خاص اور اہم ہے. خدا کی محبت کیا جی؟ بڑی خاص ہے. خدا دی محبت کی یہ بڑی خاص ہے. نہیں چھوڑ دی خدا نہیں چھوڑ دا. ہم اپنے کاموں میں بیزی ہوں تو ہو، خدا پھر بھی ہمارے ذہنوں کے اندر بات ڈالتا رہتا ہے. خدا پھر بھی ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. وہ آتے جاتے راستے میں آواز دیتا ہے اے میری بیٹی لوٹا، اے میرے بیٹے لوٹا. آمین. ایسا کبھی ہوا کہ کسی نے کوئی کام شروع کیا ہو اور وہ کام رد ہو جائے، رک جائے؟ ایسا ہوا کبھی کسی کے ساتھ؟ جسمانی کام کی بات کر رہا ہوں، رک جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہیں نہ کہیں سے ہم اس کام کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں. آمین. ایسے ہی روحانی کام ہے جو ہماری خدمت رک جاتی ہے، خدا اس میں بھی ہمیں بلاتا ہے. آمین. خدا آواز دیتا ہے. آمین. آئے میرے ساتھ ایک حوالہ پڑھیں یوحنا کی انجیل میں. چلے ذرا میرے ساتھ پہلے لوکا کی انجیل میں آئے ذرا. مقدس لوکا کی انجیل. اور جب میں نے اسے پڑھا نا تو میرے دل کے اندر بڑی ایک نا آرزو سی پیدا ہوئی کہ آج ہم اس پر سیکھیں کہ کیسے خداوند یسوع مسیح کا ایک شخص انکار کر رہا ہے اور کیسے یسوع مسیح اس سے اپنی محبت ظاہر کر رہا ہے. آمین. اور جب ہم اپنی خدمت بھول جاتے ہیں، جب اپنے کام کو خدا کے کام کو چھوڑ کر کسی اور کام میں زیادہ
अव्वल दर्जा देते तो हम उसका इनकार ही कर देते हैं। निकाल लिया उससे। अमीन, आगे पढ़े जरा जल्दी से। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। नहीं, आज भी खुदा कहता है कि मेरे घर के लिए कुछ है, मेरे काम के लिए कुछ है, दुनिया के लिए सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन मेरे घर के लिए, मेरे काम के लिए क्या है? उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं। आज भी हमारे पास अपने लिए सब कुछ है, लेकिन जिसने दिया है उसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। उसके लिए 50 बार सोचना पड़ता है कि क्या दिए उन्होंने, क्या दें हम उसे। अब यहाँ पर आगे पढ़े जरा। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो। कश्ती की क्या करो जी? दाहिनी तरफ जाल डालो। आमीन। अब यीशु मसीह मुझे रास्ते को, जिस रास्ते पर तू चल रहा है उसको क्या कर ले, चेंज कर और इस जगह पर आ जहां मैं तुझे कह रहा हूं। यानी कि अगर इस तरफ मुंह है तो यीशु मसीह कह रहा है इस तरफ कर ले। आमीन। और फिर क्या करेगा तू? खाएगा और पकड़ भी लेगा। आगे पढ़े जरा। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से आमीन। फिर जब यीशु मसीह ने कहा कि दाएं तरफ क्या हो जू, मुड़ जाओ, दाएं तरफ की करो, मुड़ जाओ, जहां डालो, मुड़ना भी है, खाली है नहीं आज मुका के जहां छोड़ देना। ये सख्त दिली है। आमीन। इस बात को रूहानी पस मंजर में आप मिलेंगे। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि दाईं तरफ क्या करो जी, जाल को डाल दो, तो फिर क्या करोगे? पकड़ोगे। और इतनी, यानी कि आगे लिखा, इतनी कसरत के साथ उनके पास शिकार आया कि वो खींच भी ना सके। आमीन। खींच भी ना सके। जब यीशु मसीह के कहने पर जाल डालेंगे। अब ये दूसरा वाक्य, पहला वाक्य पतरस की कश्ती में, ये दूसरा इसी झील में हुआ। रात भर मेहनत की, सुबह जब वो यीशु मसीह जी उठने के बाद उनको दोबारा तीसरी बार क्या हुआ, मिले। आमीन। फिर यीशु ने कहा दाई तरफ जाल डाल दो। आमीन। अहीं हुण तुरी जा रहे अपनी जिंदगी में, कोई परवाह नहीं यीशु दी, कोई परवाह नहीं अम्मा दी, कोई परवाह नहीं अब्बे दी, सिर्फ अहीं अपनी जिंदगी, अपनी ख्वाहिशां, अपनी खुशी में पूरा कर रहे हैं। अपनी खुशी दे विच हो सकता है मेरी माँ दी, मेरे प्यो दी क्या हो खुशी ना। आज भी हमारे राहें, हमारी निगाहें सिर्फ अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, ना अपने भाई की, ना अपने किसी अजीज की खुशी हम ढूंढ नहीं रहे, और ना खुदा की खुशी ढूंढ रहे हैं। हमारी राहें अपनी बस खुशी में है। और यहाँ पर ये इन्होंने अपनी खुशी सोची ना कि मैं तो शिकार ते जावांगा, खावांगा, पीवांगा। यीशु मसीह की कोई परवाह नहीं की। आज भी सारी जिंदगी च यही हालात ने, यीशु की परवाह सारी जिंदगी च नहीं। अब यहाँ पर आगे पढ़े जरा जल्दी से। जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, पतरस ने कहा कि ये तो खुदावंद है। पतरस ने क्या कहा? ये तो खुदावंद है। आमीन। जब मौजज़ा हुआ, जब मछलियों का शिकार ढेरों ढेर आया, फिर पहचाने वो खुदावंद है। आज भी हम यीशु को तब पहचानते जिस जिंदगी च मौजज़ा हुंदा है। ऐसे ही है, जो यीशु साड़ा लंगड़ा चलेगा तो जानना कि तू है। हमें तनख्वाह आएगी, बरकत पाएगा, तनख्वाह बढ़ेगी तो यीशु मैं यकीन करा कि तू मेरे नाल है, तू है। हमें ऐसे ही है। जिस्मानी हम चीजों की तलब करते हैं ना, यहाँ पर पतरस ने भी ऐसा ही किया। जो उन्हें देखा हुई है तो शिकार साढ़े को काफी होगा, फिर कहता है खुदावंद जी। आमीन। उसे पता था कि भरने वाला खुदावंद ही है। आमीन। आमीन। जितनी मर्जी रात भर मेहनत की, कुछ हाथ नहीं आया। जब यीशु ने कहा कि दाईं तरफ जान डालो, तो यहाँ तक हो गया कि वो खींच भी ना सके। आमीन। जब हम यीशु के कहने पर अपना वे चेंज करेंगे, अपना रास्ता चेंज करेंगे, तो यकीन जानिए इतनी बरकतें होंगी कि हम समेट भी ना सकेंगे। आमीन। आगे पढ़े जल्दी से जरा। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर कि खुदावंद है, कुर्ता कमर से बांधा, क्योंकि नंगा था, और झील में कूद पड़ा। आमीन। जब उसने देखा कि ये खुदावंद है, आमीन, अब उसकी तरफ देखे, ये भी उसकी तरफ थी। 3 बार इनकार किया उसने यीशु। कितनी बार? और यीशु ने उसे नहीं छोड़ा। ये यहाँ पतरस के लिए यीशु मसीह आया। आमीन। आज हमने बेशक इनकार किया है। बेशक इनकार से मुराद क्या है? थोड़ा सा बताएं जरा सारे। चर्च में ना आना जबरदस्त बड़ी गल ही कर छड़ी। हाँ आनी सुना कर देना। और आगे गुनाह में धसे रहना। आगे
نافرمانی کرنا. نافرمانی کرنا زبردست. یہ کس نے بولا؟ ابراہیم. زبردست. آج آگے 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 بولو بولو جلدی جلدی. یہ ہماری پریکٹس ہے اور پتہ بھی ہونا چاہیے نا کہ آخر نافرمانی یہی کہی جا رہا ہے. سکھ بھی دیتا مطلب کی ہے. آمین. کیا میں کہہ رہا تھا کس بات پہ؟ ہاں انکار کرنا. ہاں انکار کرنا. انکار سے مراد یہ سیکھ. آگے بولے ذرا جلدی سے. انکار سے کیا کہا؟ ہاں انکار. یہ ایک نے بولا, آپ نے کیا بولا جی؟ چرچ نہ آنا. یہ بھی ایک طرح کا انکار ہے. پورا مہینہ 30 دن ہوں نے, کام تو ایک چھٹی نہیں. چرچ دے مہینے سے 4 دن تو چاروں ہی چھٹیاں. یہ بھی انکار میں آ جاتا ہے. آمین. کیڑا کوئی ایسا شخص ہے جنہیں کبھی کوئی چھٹی نہیں کی چرچ میں؟ یہ کیا جی؟ اور جب میں پادری نہیں بھی تھا میں پھر بھی چھٹی نہیں کرتا تھا. یہ بھی آپ کو بات بتا دوں. میں سب سے چرچ نہ آنا یہ بھی ایک کیا ہے؟ انکار ہے. ٹھیک ہے. آگے دوسرا کس نے بولا تھا؟ افرا میں آپ نے کیا کہا تھا؟ نافرمانی. نافرمانی کرنا. نافرمانی کرنا یعنی کہ خدا سانو کہہ رہا ہے دائیں جال سٹو ہوتے ہی پھر ہی بائیں مڑن دیا. یہ بھی نافرمانی ہے. یہ انکار ہے. وہی گل کو رد کر دینا. اس کی بات کو کیا کر دینا؟ رد کر دینا. یہ بھی انکار ہے. جی ادھر کون بولے تھے رمشا؟ کلام کو سننا. جیسے آج ہم سن رہے ہیں اور کہہ بھی کرا, اگر آج بھی اس کی آواز کو سنیں تو اپنے دل کو سخت نہ کرنا. اور جو سخت ریاض انکار ہی دیا. یہ بھی کیا ہے؟ انکار ہے. انکار کی بہت سی اقسام ہے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں. آمین آمین. پہلا چرچ نہ آنا یہ بھی انکار ہے. کلام کو سننا انسنا کر دینا یہ بھی کیا جی؟ انکار ہے. اور نافرمانی کرنا, کلام کو سن کے بھی کہنا کبھی سنے ہی نہیں, یہ بھی کیا ہے؟ انکار میں آ جاتا ہے. آپ نے کیا بولا تھا؟ کلام ہوتے ہوئے بھی کلام پاک ہوتے ہوئے بھی نہ پڑھنا یہ بھی انکار ہے. اور روح القدس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ زندگی کے اندر ہونے کا. جس شخص کے اندر روح القدس ہے وہ سب سے پیاسا اس بات کا ہوگا. یہ بات آپ میری ذہن میں ڈال لیں. روح القدس کا بدن کے اندر ہونا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ شخص دعا کے لیے اس کے اندر تڑپ ہوگی. روح القدس کا بدن کے اندر ہونا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ چرچ کے اندر ریگولر اپنے پریئر کو بڑھائے گا. روح القدس کا ہونا بدن کے اندر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ کلام جو میرے ہاتھ میں اس کو پڑھنے کی اس کی زندگی کے اندر تڑپ ہوگی, طلب ہوگی, اور اس کو نہ رات ہوگی نہ دن, وہ صرف اس کو خدا کے کلام کا دھیان ہوگا. یہ روح القدس کا بدن کے اندر ہونا سب سے بڑا ثبوت ہے. آمین. سب سے بڑھ کر یہ جسمانی کام ہے, یہ روحانی کام ہے. آمین. یہ روحانی ہے, یہ جسمانی ہے. جب ہم اسے چھوڑ کے اسے اول درجہ دیتے ہیں یہ سب سے بڑا انکار ہے خدا یسوع مسیح کا. اور کرتے بھی ہیں. اپنی خدمت کو پہچانے. اگر آج بھی دل سخت ہے تو پھر کلام تسی کہہ نہیں سکتے کہ میرے تک خداوند تیرا کلام پہنچے نہیں, میرے تک تیرا کلام پہنچا ہی نہیں ہے. آج ہمیں دلوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نرم کرنے کی ضرورت ہے. اس ساری باتوں کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اس شکار میں سے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کھایا. آمین. اور آج بھی یسوع ہم سب کے ساتھ کھانا چاہتا ہے. ہاللیلویہ. کاشفہ کی کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سنے. یہاں پر بھی سننے کی بات ہے. اگر کوئی میری آواز سنے تو اپنے دروازے کھولے. میں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کھانا کھانا چاہتا ہوں, اور وہ میرے ساتھ. آمین. پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے, جیسے ہم فیملی میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے, ایسے ہی خدا یسوع مسیح ہم سے کھانا کھانا چاہتے ہیں. آمین. اور پترس سے کہا کہ تو میری بیڑے چڑھا. اس نے 3 بار یہ پترس نے پترس کا انکار بھی پڑے. ذرا لوکا کی انجیل میں چلے ذرا, بڑی دلچسپ بات ہے وہاں پر. جی مقدس لوکا کی معرفت لکھوایا گیا خدا کا کلام, اس کا 22واں باب اور اس کی 54 آیت سے 54 آیت. یہ بچے کس کے ہیں؟
میرے کا سارے اسے پکڑ کر کسے لے چلے جی؟ خداوند یسوع مسیح کو پکڑ کر وہ لے گئے. آمین. آگے بڑھے جلدی سے ذرا. اور سردار کاہن کے گھر میں کیا ہوا؟ لے گئے. آگے. اور جب یسوع مسیح کو پکڑ کر لیے جا رہے تھے پترس اس بھیڑ کے کیا تھا؟ پیچھے پیچھے تھا. آمین. پترس کیا تھا؟ اس بھیڑ کے پیچھے پیچھے تھا. آگے بڑھے جلدی سے. اور جب انہوں نے صحن کے بیچ میں آگ جلائی. جب انہوں نے صحن کے بیچ میں کیا کیا جی؟ آگ جلائی. اور وہاں پر آگ سیکنے بیٹھ گئے سارے. آمین. اور پترس بھی اس آگ کے پاس جا کر کیا ہوا؟ بیٹھ گیا. آگے بڑھے جا جلدی سے. اور مل کر بیٹھے تو پترس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا. اور پترس ان کے بیچ کیا ہوا؟ بیٹھ گیا. آمین. آج بھی روحانی پس منظر میں یسوع ہمارے بیچ ہوتا ہے لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں کی. یسوع مسیح کیا ہوتا ہے؟ بیچ ہوتا ہے. ہم نے کبھی توجہ نہیں کی. آگے پڑھے ذرا جلدی سے. ایک لونڈی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹھا ہوا. ایک لونڈی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹھے دیکھا. جب ایک راست باز شخص بری محفلوں کے اندر بیٹھتا ہے نا لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں تو چرچ نہیں جانا ہوں گا آج ہی تو بیٹھ رہے. ایسے ہی پترس کے ساتھ ہوا. پڑھے ذرا جلدی سے. اس پر خوب نگاہ کی اور کہا یہ بھی اس کے ساتھ تھا. یہ بھی اس کے ساتھ تھا. آمین. پترس سے اس لونڈی نے کہا کہ یہ شخص بھی اس کے ساتھ تھا. آمین. اس نے کیا کیا؟ میں نہیں. آمین. اب جو شخص چرچ میں آتا ہے اس مذہب پر ظاہر کرتا ہے تو جدوں کو سنوکر کلب تے ویندا ہے نا وہ بھی یہ کہندا کہ یار تو کل دا یہ چرچ سے بڑے اونچی اونچی نعرے لا رہا ہے تے اج تے سنوکر چ وڑیا. میں نہیں او تے کہ او پادری صاحب میں اتنی مینوں کئی وے کے ٹیبل تے چھپ جاندے جے. کیا اچھا نہیں ہے یہ. یہاں پر پترس کو اس لڑکی نے اس لونڈی نے دیکھا اور پہچان لیا. آپ بھی جب چرچ میں آتے ہیں آپ کے جب رہن سہن کو لوگ دیکھتے ہیں آپ کو پہچانتے ہیں. آپ یہ بات کبھی نہ بولیں کہ آپ چرچ کے یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہیں. جب آپ مذہب پر آ جاتے ہیں پھر آپ کا اختیار نہیں ہے پھر اس کا اختیار. پھر ہماری محفل بھی چینج ہونی چاہیے. آمین. آمین. آگے بڑھے جلدی سے ذرا. مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ اے عورت میں اسے نہیں جانتا. اے عورت میرا اس چرچ نے لنک ہی کوئی نہیں. تو جتنے میں نے دیکھا یہ کہتا ہے میرا اس کے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں ہے. مقدس پترس کیا کہہ رہا ہے؟ میرا اس کے ساتھ لنک ہی نہیں ہے. تو نے کسی اور کو دیکھا ہوگا. آج بھی جدو یہ ایسی جگہ تو نہ لا میں چرچ کے جس گیا ہے میرا اس چرچ کا لنک ہی نہیں. میرا رشتہ ہی نہیں. کبھی یہ انکار ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ انکار ہو جاتا ہے. جب ہم پھنس جاتے ہیں ہٹ جاتے ہیں جب خوف زدہ جی اٹھنے کے بعد 2 بار ان پر زندہ ظاہر ہوئے لیکن پھر بھی انہوں نے اس یسوع مسیح کے زندہ ظاہر ہونے کو کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھا. اب یہاں پر وہ پھر جب ان کی ایسی گفتگو ہوئی تو یہ سارے کے سارے شاگرد جو شکاری تھے انہوں نے کہا جی ہم پھر سے شکار پر جائیں گے. کیا کریں گے جی؟ شکار پر جائیں گے جس میں پترس توما زبدی کا بیٹا یعقوب اور بھی شاگرد. پھر کیا ہوا کہ یہ شکار کے لیے گئے کچھ کھانے کے لیے. آمین. کائنات آگے ذرا پڑھو سے ذرا سب کو سمجھ آئے اچھی طرح سے. شمعون پترس نے ان سے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں. شمعون نے کیا کہا جی؟ میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں. آگے. انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں. ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں. آگے. اور وہ کشتی پر سوار ہوئے مگر اس رات کچھ نہ پکڑا. وہ ساتھ چل گئے اور چلے اور کشتی پر سوار ہو کر اس جگہ پہنچے جھیل میں جہاں وہ شکار کرنے والے تھے لیکن اس رات ان کے پاس کچھ بھی نہ آیا. آمین. آگے. اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا. اور صبح ہوتے ہی آمین صبح ہوتے ہی یسوع مسیح کہاں پر آ کھڑا ہوا؟ کنارے. آمین. اور آج بھی ہم رات کو بڑے پلان بناتے ہیں. خواب سے محل بنایا ہوں در پر کہا سکتے نہیں تھا
اور صبح اٹھتے ہی ہم پھر اپنے کاموں میں. یہاں پر کیا ہوا, یسوع مسیح 2 مرتبہ شاگردوں پر زندہ ظاہر ہوئے اپنے جی اٹھنے کے بعد, لیکن شاگردوں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی. وہ کہا کہ ہم اپنے اسی شکار کو چلیں گے, اور سارے کے سارے شاگرد جو 3-4 تھے وہ اس شکار کے لیے کیا ہوا, چل پڑے. آمین. رات بھر کشتی لگا کر جال ڈال کر بیٹھے رہے, کچھ بھی ہاتھ ان کے نہ آیا. یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ یہ میرے لوگ ہیں, یہ میرے شاگرد ہیں, یہ پوری رات بھی محنت کریں گے لیکن ان کے پاس کچھ آنے والا نہیں ہے. اور یسوع مسیح اس کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے, اور یسوع مسیح نے کہا کہ جال کو ذرا دائیں طرف کیا کرو جی, پھینک دو. آمین. آگے پڑھے ذرا جلدی سے. مگر شاگردوں نے نہ پہچانا. مگر نہ پہچانا. آج بھی خداوند یسوع مسیح بہت سے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ذرا ادھر و ادھر مڑ جا, چنگا رہے گا, ایک نہیں پہچان. شاگردوں نے کیا ہوا, نہیں پہچانا. آج بھی خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ برائی ہے بیٹا, اس طرف مڑ بیٹا, یہ دنیا داری کے کاموں سے مڑ اور اس طرف سیدھا چل. ہم کیا کرتے ہیں, پہچانتے ہی نہیں. ایسا ہی ہے, ہم کیا کرتے ہیں, اسے پہچانتے نہیں. کسے, یسوع کو, جیسے شاگردوں نے نہ پہچانا. کتنا عرصہ اس کے ساتھ رہے, لیکن جب وہ جی اٹھنے کے بعد پھر ان پر زندہ, یہاں پر اب 3ری بار یسوع مسیح زندہ ظاہر ہوئے شاگردوں پر, لیکن انہوں نے اس کو نہ پہچانا. آج بھی ہمارے اوپر یسوع مسیح بڑی جگہوں پر ہم سے کلام کرتے, لیکن ہم اسے نہیں پہچانتے. آج بھی کئیوں نے کلام سن کے پہچاننا پھر بھی کون نہیں, کیونکہ دل سخت ہے. ہماری لائف اتنی بیزی ہو چکی ہے کہ صرف اتوار کا دن ہم خدا کو دینا پسند کرتے ہوئے, بڑی مشکل نہ. ابھی بھی بیٹھے کوئی ٹائم دیکھ رہے ہوں گے, یار میرا تو ادھا کام ہی رہ گیا. ابھی بھی سوچ رہے ہیں, لیکن کیا دل سخت ہے. میرا بھی ایسا ہی ہے. آپ کا اگر ہمارے ہیں تو نرم کرنے کی ضرورت ہے. آمین. اب انہوں نے پہچانا ہی نہیں ہے. آگے پڑھو ذرا جلدی سے. بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے. آج یسوع ہم سے پوچھ رہا ہے. پچھلے سنڈے میں سیکھا تھا نا کہ یسوع مسیح پھل کھانے آیا, کچھ بھی نہیں ملا. ایسے ہی ہے. کتنے لوگ موجود تھے پچھلے سنڈے؟ یسوع مسیح کیا کرنے آئے تھے, پھل کھانے. اور یہاں پر یسوع مسیح مچھلی کھانے کے لیے آئے ہیں. آمین. ان کو یسوع کی ضرورت سی. جب یسوع مسیح انسان تھا تو انسان جیسی ساری ضروریات یسوع مسیح کی تھی. آمین. آمین. اسے بھوک بھی لگتی تھی, اسے نیند بھی آتی تھی. آمین. وہ پریئر بھی کرتا تھا, معجزے بھی کرتا تھا. سارے کام جو انسان کے بدن کے ساتھ ہے یسوع مسیح وہ کرتے تھے. آمین. وہ کامل انسان اور کامل کیا تھے, خدا تھے. آمین. اب یہاں پر وہ کیا کہتا ہے, بچوں تمہارے پاس کچھ ہے, بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے. اب مجھ سے اور آپ سے سوال ہے, ہمارے پاس کیا ہے یسوع کو کھلانے کے لیے؟ آمین. آمین. اب فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے, کلام کو اپنے اندر لے. جب ہمارے اندر کلام ہوگا تو یسوع مسیح کے کھانے کا